کریں گے کہ پاکستان میں خسرے کے کیسز اور اس سے بچوں کی اموات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم 2026 کے ابتدائی مہینوں کا ڈیٹا دیکھیں تو اب تک ملک بھر میں 4541 سے زائد تصدیق شدہ کیسز سامنے آ چکے ہیں اور 71 معصوم بچے خسرے کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان سندھ میں ہوا ہے جہاں 40 اموات ہوئی ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 1712 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور یہ بیماری اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر حزیمہ بخاری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں الحمدللہ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیں کہ جو خسرہ ہے یہ اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ دیکھیں جو خسرہ ہے مطلب اس میں ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ جیسے ایک وائرل النیسز ہے، بچوں میں وائرل النیسز ویسی بڑی کامن ہے، لیکن خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ مطلب اتنی سویر پھیل سکتی ہے کہ وہ جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے خطرے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ویکسین نہیں پراپر ہوئی ہوتی ہے۔ والدین یا تو خود سے ویکسین نہیں لگوا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کا مائنڈ یہ ہے کہ جی ویکسینز اچھی نہیں ہے، یا کسی وجہ سے لاپرواہی ہو گئی اور ویکسین نہیں لگی ہوئی ہے، یا پاکستان میں اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو اتنا ارلی ایج میں خطرہ ہو گیا کہ ابھی ویکسین کا ٹائم ہی نہیں آیا تھا۔ کیونکہ نارملی ہم ازیوم یہ کرتے ہیں کہ بچے کو ماں سے اینٹی باڈیز ٹرانسفر ہو جاتی ہیں ڈیورنگ پریگننسی اور وہ اس کو پروٹیکشن دیتی ہے 1 سال تک کے لیے، لیکن اگر ماں خود بھی اچھی آپ کہہ لیں کہ اس کی امیونٹی نہیں ہے یا اس کو خود کو خطرہ نہیں ہوا یا خود بھی ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو وہ جو اینٹی باڈیز کا لیول ہے وہ بہت لو ہوتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اب ایسے بھی کیسز رپورٹ ہوئے جو 6 مہینے کی عمر سے بھی کم عمر بچے تھے، تو اس وجہ سے یہ خسرہ جو ہے وہ مطلب اس کا ایپیڈیمک دیکھنے میں آیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی تقریباً ہر سال ہی آپ کو پتہ ہے سردیوں کے اینڈ میں اور گرمیوں کے آپ کہہ لیں سٹارٹ سے پہلے یہ اس کی وبا آتی ہے اور بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں خسرے کی بیماری۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کے جو ارلی سمٹمز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ چکن پاکس نہیں ہے؟ دیکھیں جو انیشیل سمٹمز ہیں وہ اکثر آپ کہہ لیں کہ اوور لیپ ہوتے ہیں، مطلب وہی سمٹم دوسری وائرل النس کے بھی ہیں وہی خسرے کے بھی ہیں۔ اس میں کیا کہتے ہیں فلو ہوتا ہے، اس میں آنکھوں ریڈ ہو سکتی ہیں، آنکھوں میں سے پانی آ سکتا ہے، نزلہ ہو سکتا ہے، زکام ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے کھانسی ہو سکتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ جب یہ اپنے پیک پہ سمٹمز آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ریش اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب خسرے کا جو ریش ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے چہرے کے پاس سے یا گردن کے پاس سے پوری باڈی میں پھیلتا ہے، جبکہ آپ نے چکن پاکس اسپیسیفکلی پوچھا ہے اس کے ریشز ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ سٹارٹ وہ بھی تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے کہ گلے خراب سے، کھانسی سے، فلو سے، آنکھوں میں سے پانی۔ ڈیفرنس کیا ہے دونوں کے ریشز؟ اس کے ریشز میں یہ ہوتا ہے کہ ریش اپیئر ہوتا ہے خسرے کا اسپیسیفکلی آپ کے چہرے پہ، ٹھیک ہے، اور پھر وہ پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے۔ جبکہ چکن پاکس کا جو ریشز ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کراپس میں، ایک اور ہر کراپ کا جو آپ کہہ لیں کہ 3 سے 4 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، وہ ریڈنس کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں اس کا تھوڑا سا وہ سوجتا ہے، پھر اس میں پس پڑ جاتی ہے، پھر اس کی پس نکل کے وہ تھوڑے بلیک اینڈ کالے ہو جاتے ہیں، اور یوں کر کے ان کی ڈیفرنٹ آتی ہیں اور 7 سے 10 دن یہ کام جاری رہتا ہے۔ خسرے میں جو ریش ہے وہ ریڈن ہی ریش ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایسی پاس یا وہ چیز نہیں ہوتی ہے، اور وہ پوری ایک اس کی ریئر فارم ہے ہیموریجک میزلز جس میں اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے، لیکن وہ ریئر ہے، وہ مطلب بہت کم دیکھی جاتی ہے، کوئی 1000 خسرے میں سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کس عمر تک ہمیں اس کے حفاظتی ٹیکے لگوا لینے چاہیے بچوں کو؟ دیکھیں نارملی اگر آپ ای پی آئی کے اسکیجول کو دیکھیں تو وہ 9 مہینے پہ پہلا لگتا ہے، اس کے بعد 15 مہینے پہ لگتا ہے، اور 1 ڈوز اور ریکمینڈیڈ ہے جو کہ 4 سے 6 سال پہ ہے، اور ابھی جو نئی گائیڈ لائنز آ رہی ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ 10 سال کے بعد بھی ایک بوسٹر دے دینا چاہیے، لیکن فی الحال ای پی آئی میں 2 تو آپ کی موجود ہے، ایک آپ کی 9 مہینے والی اور ایک آپ کی 15 مہینے والی۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کو ایز پر اسکیجول ہی لیا جائے اور اسی طرح ہی فالو کیا جائے، لیکن کسی وجہ سے اگر بچے کی ویکسین نہیں لگ سکی ہے تو آپ کو اپنے قریبی پیڈیاٹریشین سے یا کسی پیڈیاٹریشین سے مشورہ کرنا چاہیے، اور وہ آپ کو ایک اسکیجول بنا دے گا اس کا کہ اس کو کم از کم بھی 4 سال کی عمر تک 2 ڈوزز چلی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو خسرہ ہے کیا وہ ہمارے جو جسم کے باقی آرگنز ہیں اس پر بھی افیکٹ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔
آپ کے ہیڈ ٹو ٹو وہ افیکٹ کرتا ہے، اور خسرے کی جو مورٹیلٹی ہے یعنی کہ اس سے جو اموات کا تعلق ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے۔ اسپیشلی جو سب سے ایک خطرناک ایک کمپلیکیشن دیکھی گئی ہے وہ خطرے اس کے کیا کہتے ہیں ساتھ ہے نمونیا، یعنی جو کہ لنگس پہ افیکٹ بالکل کرتا ہے۔ لنگس پہ افیکٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بچے کا سانس بھی لینا دشوار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اور ورس سینیریو پہ وینٹیلیٹر کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ کے ہارٹ پہ افیکٹ کر سکتا ہے، آپ کے برین پہ افیکٹ کر سکتا ہے، آپ کے ڈفرینٹ آرگنز پہ افیکٹ کر سکتا ہے، آپ کے باقی جگہ بھی وہ پھیل سکتا ہے۔ لیکن زیادہ جو کامن دیکھا گیا جس سے اموات ہوئی ہیں ابھی بھی، وہ خطرے کی وجہ سے نمونیا یا انسیفلائٹس جس کو برین کی انفیکشن بولتے ہیں۔ تو وہ کس طرح ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ نے بولا ہے برین کی انفیکشن؟ دیکھیں وہ بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ جو خسرہ ہوتا ہے وہ سپریڈ کر جاتا ہے، وہی وائرس بلڈ کے تھرو ٹریول کر کے برین میں پہنچتا ہے اور برین میں جا کے کمپلیکیشن کر دیتا ہے، اور وہ ٹیکنیکلی کوئی بھی وائرس کر سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے کہ کہتے ہیں میزلز کا وائرس، یہ اس معاملے میں کافی نوٹوریس یعنی بدنام ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، اور اس کی مورٹیلٹی بہت ہائی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بچے کو یہ ہو جاتا ہے تو اس میں سروائیول کے چانسز 50-50 ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ کتنے دن تک یہ اسپریڈ کر سکتا ہے اور کتنے دن ہیں جو بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں سٹارٹ والے؟ دیکھیں شروع کے 2-3 دن میں تو آپ کو میں نے بتایا کھانسی، نزلہ، زکام، بخار وغیرہ ہوتا ہے بچے کا، آنکھوں میں سے پانی وغیرہ۔ 3-4 دن کے بعد ریش اپیئر ہوتا ہے، پھر جب ریش اپیئر ہوتا ہے تو ریش اپیئر کے 2 یا 3 دن کے اندر بخار سیٹل کر جاتا ہے، اور پھر ریش جو ہے وہ 4 دن چل کے اس کے بعد وہ بھی سیٹلمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ٹوٹل 7 سے 10 دن لگ جاتے ہیں النس کے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک۔ اگر کمپلیکیشن ہو گئی تو پھر کام بڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو ویکسینیشن کسی کی ہوئی ہو، کوئی بچہ ویکسینیٹڈ ہو لیکن اس کو پھر بھی خسرہ ہو جائے؟ بالکل، دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی ویکسین دنیا کی ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کو 100% ایک پروٹیکشن دے، لیکن یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کو ویکسین لگی ہوئی ہے ان کو اگر کوئی بھی اس طرح کی النس ہوتی ہے تو اس میں ان کی ریکوری ایک تو بہتر ہے، اور جو بیماری کی سیویرٹی یعنی شدت ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور اس سے مورٹیلٹی بھی کم ہے، یعنی کہ اس سے جو ویکسینیٹڈ بچے ہیں ان کو النس ہو بھی جائے تو اس سے خدا نہ خواستہ کمپلیکیٹڈ ہونے کے چانسز کافی کم ہیں ان بچوں کے جو کہ بالکل ہی ان ویکسینیٹڈ۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے حوالے سے نا کچھ متس بھی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ بخار والی ٹیبلٹس دے دیں، اینٹی بائیوٹکس دے دیں تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ایک دوسری مت ہے کہ ان کو نہلانا نہیں چاہیے اور ان کو اندھیرے کمرے میں رکھنا چاہیے، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب آ گیا کہ متس ہے، ایسی تو اس میں حقیقت کوئی پروون فیکٹ نہیں ہے، نہ تو یہ ہے کہ اس کو اگر آپ